وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے 2-4 دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک لیٹر لکھا، لیٹر اویسی صاحب کو تھا، اور اس لیٹر اپلوڈ کرنے کے بعد میں کئی ساری پرتکریائیں، کمنٹ بھی آئے، اور جتنا میں آپ کو جان رہا ہوں پچھلے 5-7 سالوں سے، اتنا آپ کا ویرودھ نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا۔ تو یہ ساروجنک طور پر ایسے کرنے کا مطلب کیسے خیال آیا کہ اس کو ہم ساروجنک ہی کر دیں؟ دیکھیے، ایسے پولیٹیکل مسائل میں کوئی آدمی کوئی رائے دے اور یہ امید کرے کہ ویرودھ نہ ہو، یہ سمبھو ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز دیش ہت میں ہے، کیا چیز دیش ہت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز دیش ہت میں ہے تو ہم کو اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں یہ بات تو نہیں مانتا کہ ویرودھ ہی زیادہ ہوا ہے، اس لیے کہ زیادہ تر کمنٹس اردو میں آئے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے اس کا ویرودھ بھی کیا ہے۔ اور اس میں کیا تھا، لوگ اصل میں جلدی پڑھ لیتے ہیں، مس کر جاتے ہیں پوائنٹس کو۔ میں نے اس میں 3 پوائنٹس کا مشورہ دیا ہے اویسی صاحب کو۔ ایک یہ کہ دیکھیے، آپ حالات کو سمجھ رہے ہیں اچھی طرح کہ کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر 11 جنوری کے بعد سے جو بی جے پی کی جھڑی لگی ہے جسے آپ نے کہا، تو اس کے بعد سے بی جے پی کی پوزیشن کافی کمزور ہوئی ہے۔ اس صورت میں آپ ایسا کریں کہ جن سیٹوں پر آپ کو بہت اچھی پوزیشن مضبوط نظر آئے، آپ وہاں پورا زور لگا دیں۔ بہار میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ بہار میں انہوں نے اعلان تو کیا تھا زیادہ کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے کا، لیکن آخر میں انہوں نے بہت سنکھیا گھٹا دی، اور سیمانچل تو اس علاقے میں جہاں پہلے سے حالات ان کے لیے انوکول تھے وہاں انہوں نے سیٹیں حاصل کی۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ یہاں یو پی میں نے ان سے یہی ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان سیٹوں پر اب بہت زیادہ، مجھ سے یہ بات خود ایم آئی ایم کے کینڈیڈیٹس نے کہی، یعنی ان کے جو فینس ہیں ان کے علاوہ ان کے کینڈیڈیٹس نے کہی کہ بھئی کسی طرح آپ ان کو مشورہ دیجئے کہ وہ پوری یو پی میں کینڈیڈیٹس نہ کھڑی کریں، یا زیادہ 100 سیٹیں نہ کھڑی کریں، اور اس کے علاوہ آپ باقی جس گٹھ بندھن کو مناسب سمجھیں آپ اس کو سپورٹ کر دیں، اپیل کر دیں۔ اور تیسری بات میں نے یہ بھی کہی کہ مظلوموں کی ایک متحد پارٹی آپ کی قیادت میں چلے، میں بالکل اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ آپ الیکشن کے بعد فوری طور پر اسی شام سے اپنی اس پارٹی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جو موجودہ پارٹیاں ہیں زندگی بھر انہی کی غلامی کرتے رہیں گے، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ مظلوموں کو اپنی الگ سیاسی پارٹی بنانی چاہیے، میں اس کا پوری طرح تائید کرتا ہوں، لیکن اس سمے یہ بہت ہی نازک موڑ ہے، اس میں ووٹوں کا بٹوارا کم سے کم ہو، یہ میں نے کہا۔ تو جن لوگوں نے تینوں پوائنٹ پر غور کیا انہوں نے بہت اس کو پسند کیا، سینکڑوں میسیجز آئے ہیں اس کی اپریشیٹ کیا، اور جن لوگوں نے، ظاہر ہے کہ جو اویسی صاحب کے فین ہیں، میرے وہ دوست ہیں، میں ان کی صلاحیتوں کا قائل، اس میں بھی انہیں لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کہ میں آپ کی جذبات کا آدھا ہے، اور میرے اصلی جذبات یہ نہیں ہیں، میں نے اس میں لکھا ہے کہ زمینی سچائیوں کو سامنے رکھ کر میں یہ مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ میرے جذبات تو بالکل یہی ہیں کہ یہ جو پرانی سو کالڈ سیکولر پارٹیز ہیں کب تک ہم ان کا تجربہ کرتے رہے؟ وہ سیکولر تو نہیں رہی، سافٹ ہندوتو کی طرف چلی گئی۔ اب وہ مجھے اسی لیے سو کالڈ کا بالکل۔ تو لیکن کوئی بھی چیز آپ کو اچیو کرنی ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی طرف بڑھنا پڑے گا، ٹائمنگ دیکھنی پڑے گی، کیا یہ ٹائمنگ صحیح ہے، یا یہ کام تو 40-50 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا تو اب اس وقت نہ کر کے اس کو چھوڑے پیمانے پر کر کے، اور آگے اگلی سلیکشن کے بعد بھرپور محنت اس کے اوپر ہم سب مل جل کر کریں، یہ میرا سجھاؤ تھا، اور آج بھی میں اس پر مطمئن ہوں۔ اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، میں ان سب کا بھی احترام کرتا ہوں۔
آپ نے کمنٹ تو شاید مطلب پڑھے ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، انہیں کمنٹس کو کچھ میں سوالوں کے دوارا آپ سے پوچھنا چاہوں گا تاکہ درشک بھی سمجھ پائے کہ کیا کچھ وہاں پر چرچا ہوئی تھی۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے اویسی جی کو صلاح دی، کیا اکھلیش یادو آپ کی اویسی کو دی ہوئی صلاح کے بعد سپا کی وہاں پر سیٹیں کھڑی نہیں کریں گے جہاں پر اویسی کینڈیڈیٹ مضبوط ہے؟ میں ایسی بالکل امید نہیں کرتا کہ اکھلیش یہ کریں گے۔ میں نے اکھلیش کو جو مشورے ملاقاتوں میں دیے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے ان کو کیا مشورے دیے۔ اب وہ کتنی بات مانتے ہیں کتنی بات نہیں مانتے، آپ نے تو خود ہی صاف ہندوتوا کا نام لیا ہے، تو وہ میں اویسی پر اپنا حق زیادہ مانتا ہوں۔ اویسی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ایک اچھی ابھرتی ہوئی سیاسی طاقت ہے اور ان کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ کیجئے، اس کے بعد اپنی پوری تحریک۔ اکھلیش یادو اگر اویسی جہاں پر مضبوط ہے وہاں پر کینڈیڈیٹ دیں گے تو آپ نے جو صلاح دی ہے یا آپ کی جو چاہ ہے کہ بٹوارا نہ ہو متوں کا، وہ تو ایسے بھی ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں اس وقت مجھے کیا کرنا ہوگا، میں اس وقت کروں گا۔ ایک اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ سپا کا نقصان ہو۔ میں کچھ سپا کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ 22 کا الیکشن یہ ایک اسٹیٹ کا الیکشن نہیں ہے، یہ سیمی فائنل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی وہ اس جگہ پر نہیں پہنچے ہیں، پھر بھی ان کے کیا تیور ہیں، کیا ارادے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی والے یو پی میں نہ جیت پائیں۔ اگر کوئی کمبینیشن بی جے پی کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے بعد آئندہ ہم کو موقع مل جائے گا کہ ہم اپنی ایک سیاسی طاقت بنانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ لوگ پوری طرح پاور میں پھر آ گئے تو یہ تو اس طرح کا کام کرنے کا موقع بھی ہم کو نہیں دیں گے۔ کمنٹس میں یہ بھی ہے کہ کیا بی جے پی کو ہرانے کا ٹھیکہ آپ کے لیے مسلمانوں نے لیا ہے؟ اکھلیش یادو کی طرف سے بھی کچھ پہل ہونی چاہیے، جیسے ایس سی ایس ٹی او بی سی مائنورٹی کی جو الگ الگ پارٹیاں ہیں ان کو انہوں نے ساتھ میں لینا چاہیے۔ انہوں نے لیا ہے ساتھ میں، لیکن وہ پارٹیاں نہیں ہے جو ان کمیونٹیز کا ووٹ ٹرانسفر کرنے کا کام کرے، تو کمی وہاں پر بھی ہے۔ بالکل ہے، یقیناً ہے۔ ان کو مزید بالکل دائرے کو وسیع کرنا چاہیے، ان کو یقیناً کرنا چاہیے۔ اکھلیش یادو کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش یعنی بی جے پی نہ آئے اس لیے اکھلیش کو سمرتھن دو یا پھر ووٹوں کا بٹوارا رہا۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی پرسنل خوشی اور غصے کا مسئلہ نہیں، ان کی طرف سے بھی تو کچھ ان کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہی تو ہمارے غصے کے کوئی سمندر میں چھلانگ نہیں لگائیں۔ ہم یہ پالیٹکس جو ہے یہ غصے کی چیز نہیں ہے، یہ دماغ سے سوچ سمجھ کر، یہ ایک چیس کا گیم ہے، یہ کوئی کشتی اور کبڈی نہیں ہے۔ اس لیے تمام تر شکایتوں کے باوجود ہم اس وقت اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمبینیشن بی جے پی کو روکنے کی پوزیشن میں ہے، تو وہ لوگ جو بی جے پی سے کوئی زیادہ نقصان دہ سمجھ رہے ہیں وہ یہی رائے دیں گے کہ فی الحال آپ اس کمبینیشن کو آگے بڑھائیے، لیکن یہ الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے۔ الٹیمیٹ سولوشن نہیں، ہمیں ٹائم گین کرنا ہے اس لیے کہ ہم ان مظلوموں کی طاقت کو کھڑا کر سکیں۔ کل کی بات ہے، چندر شیکھر آزاد راون انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اکھلیش یادو کو شیڈول کاسٹ دلتوں کی نیتاؤں کی ضرورت نہیں ہے، کیول ووٹ چاہیے۔ اسی پرکار کے کمنٹس آپ کے اس پوسٹ کے نیچے مسلم لوگوں نے بھی کی تھے کہ اکھلیش یادو یا سماجوادی پارٹی کو کیول مسلمانوں کے ووٹ چاہیے اور نیتا کے طور پر، جیسے اعظم خان کا بھی کئی سارے لوگوں نے اس میں ذکر کیا ہے، تو نیتا کے طور پر نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک کمنٹ ایسی تھی کہ اکھلیش یادو یا سپا سماجوادی پارٹی نے براہمنوں کو جوڑنے کے لیے الگ الگ ریلیاں کی یا کاریہ لگائے، الگ الگ جاتی کے لوگوں کو لیا، لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا کچھ کام نہیں کیا ہے، تو کیوں ہم اس کے ساتھ میں جائیں؟ کیول اسی لیے کہ بی جے پی کو ہرانا ہے، ٹھیکہ کے کیول انہوں نے ہی لیا ہے۔ میں اسی بات کو پھر دوہراؤں گا۔ دیکھیں 40-50 سال پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا، میں نے اس خط میں بھی لکھا ہے، ابھی بھی آپ نے کہا
ہمیں اپنی سیاسی طاقت بنانی چاہیے تمام مظلوموں کو اکٹھا کر کے. اصل حل وہ ہے. اب وہ نہیں کیا گیا اور یہ سو کال سیکولر پارٹیز ہی پر بھروسہ کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں یہاں تک ہم پہنچ گئے جہاں پر اس وقت ہم کھڑے نظر آ رہے ہیں. تو لیکن غصے میں آ کر ہم ان کو بھی ہرا دیں تو اس کو ہرانے کے بعد ان کا نقصان زیادہ ہوگا یا خود ہمارا نقصان زیادہ ہوگا. ہم اس وقت اس ایموشنل قسم کے ریئیکشن کو بہتر نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ موقع آئے اس پردیش میں اور دوسرے پردیشوں میں کہ جب ہم ایک آلٹرنیٹ طاقت کو کھڑی کر سکیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ بی جے پی اگر آ گئی پورن بہمت کے ساتھ تو ہم وہ کام بھی نہیں کر سکیں گے جو کرنا بہت ضروری ہے. فائدے نقصان کی بات جہاں تک ہے، لوگوں کا کہنا ہے کمنٹس میں آپ کے کہ بی جے پی کے بجائے سماجوادی بھی آگے، سماجوادی کا بھی ہم نے دیکھا، تو کوئی بدل یا کوئی بہت چینج مسلمانوں کے فائدے کے لیے سپا نے راج کیا ہو، ان کو فائدہ پہنچایا ہو، ایسا تو نہیں ہے. تو فائدہ یہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے، تو نقصان کو بچانا ہے تو ہم ہی کیوں لگے؟ ہمارے یہاں ایک اصول ہے، فائدہ تو مسلمان سپا کے راج میں بھی نہیں تھا. ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ اگر آپ کے سامنے چوائس یہ ہو دو چیزوں کا میں ایک کو چننا ہے آپ کو، ایک زیادہ نقصان دہ ہے، ایک کچھ کم نقصان دہ، تو کچھ کم نقصان دہ کو آپ اور پتھر والی بات، اب وہ آپ جس طرح شبد آپ شبداولی استعمال کریں، لیکن بالکل صاف بات ہے، یہ سمجھداری کی بات ہے. اور یہ کمنٹس آئے ہیں جو یہ کمنٹس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ میں کوئی پیغمبر ہوں کہ میری بات کو سب مان لیں؟ میں کوئی خدا ہوں؟ ایک سجیشن ہے، میرا ایک رائے ہے، میں نے دی ہے. بہت سے لوگوں کو اچھی لگی، بہت سے لوگوں کو بری لگی، اور میں دونوں کا احترام کرتا ہوں. ظاہر طور پر سوشل میڈیا میں آپ نے جو لکھا ہے، اس سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ بی جے پی کو ہندو مسلم کرنے کے لیے بھی موقع ملے گا؟ کیونکہ ایک دیش کا سب سے بڑا مولانا یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو ایک ہو جاؤ، ووٹوں کا بٹوارا نہ کرو، تو ہندو کے فولڈ میں وہ نہیں لائیں گے. میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی سب سے بڑی طاقت او بی سیز ہے، اور اب او بی سیز ایک دم سے پلائن کر رہے ہیں اور او بی سیز نکل کر باہر آ رہے ہیں. یہ بہترین گولڈن چانس ہے. او بی سیز اگر نکل آئے 20-30% بھی آر ایس ایس کی اور سنگھ پریوار کی اور بی جے پی کی گرفت سے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت میں ایک زبردست کرانتی آنا آسان ہوگا؟ یہ او بی سیز کا جو اس وقت معاملہ ہے نا، یہ میں پورا فوکس اس پر دینا چاہتا ہوں. میں نے مسلمانوں کے مسئلے میں فوکس نہیں کیا ہے، اس میں نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ عام طور پر جو لوگ نکل آتے ہیں اس پارٹی سے اس پارٹی میں، یہ نہیں ہے، بلکہ او بی سی کے نام پر لوگ نکل رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ پیچھے چلا گیا، اور پھر سے ایک مرتبہ یہ منڈل کا جو ایجنڈا تھا، او بی سی کا جو ایجنڈا تھا، وہ اوپر آ گیا. تو یقینی طور پر اس ایجنڈے کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. چناؤ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی چناؤ کی تاریخوں کا بھی اعلان ہوا ہے. آپ کے صلاح پر، آپ کے مشورے پر اویسی جی کتنا کام کریں گے، سپا کتنا کام کرے گی، ایک الگ بات ہے، لیکن بھوشیہ کیا ہے، کس اور جا رہا ہے یہ چناؤ؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ اب بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہوگا. اور ویسے چناؤ کے سلسلے میں بہت پہلے سے کچھ کہنا بھی ذرا مناسب نہیں ہوتا. بہت جلدی پریستھتیاں بدلتی ہیں. ٹھیک چناؤ سے پہلے سے ہی اندازہ ہو پائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک یقینی طور پر یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ بی جے پی ڈیفینسو پوزیشن پہ آ گئی ہے، بیک فٹ پہ آ گئی، اتنا تو کہا جا سکتا ہے. اس کا فائدہ دیش کی جنتا کو ہوگا. چلیے، شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. چناوی مسئلوں پر بہت ساری بات ہوئی، خاص کر جو لیٹر انہوں نے اویسی کے نام سے جاری کیا تھا، اویسی جی کے نام سے، اس لیٹر کے نیچے جو پرتکریا جو ہم نے پڑھی، پھر ہمیں ایسا لگا کہ
حضرت کا انٹرویو کرنا چاہیے، اس پر کھل کر ان کی بات جو نہیں کہہ پائے آپ اس لیٹر میں یا اس پوسٹ میں، تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اور چناؤ کا ماحول ہے، اسی طرح سے ہم الگ الگ جو راجنیتی میں ہستکشیپ کرنے والے سماجک جو چہرے ہیں بڑے، جن کو لوگ مانتے ہیں، ان سے بات کریں گے، ان کی رائے چناؤ کو لے کر آپ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پورے انٹرویو پر فی الحال جو ہم نے چرچا کی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا کہنا ہے، یہ ہمیں نیچے کمنٹ